ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اور جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی دوسرے راستے کی اقتداء کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، نولہ ما تولی، ہم ادھر کو موڑ دیتے ہیں جدھر کو وہ مڑ گیا ہے، ونصلہ جہنم، اور پھر اس کو جہنم داخل کر دیں گے، وساءت مصیرا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سال کا اختتام ہے، 26 دسمبر ہے، کل 25 دسمبر بھی گزر گیا، اور 2-3 دن کے بعد 31 دسمبر اور 1 جنوری آنے والے ہیں۔ ان دونوں دنوں میں مسلمان قوم بھی بحیثیت ایک قوم بہت سارے ایسے امور سر انجام دیتی ہے جو کہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ اسلام ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا، وہ اللہ کی بھی مخالفت ہے اور اس کے رسول کی بھی مخالفت ہے۔ کل کا دن 25 دسمبر گزرا ہے، اس میں عیسائی لوگ جو ہے وہ عید مناتے ہیں، عید کرسمس جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ایک طرف ہے، ویسے لگتا یوں ہی ہے کہ 25 دسمبر کو وہ پیدا نہیں ہوئے، یہ بھی من گھڑت بات جو ہے ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ اس لیے کہ جب مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ ذرا کھجور کا درخت ہلاؤ، اوپر سے تازہ کھجوریں ہم گرا دیں گے۔ تو کھجوروں کے پکنے کا جو زمانہ ہے وہ سردی کا سیزن نہیں ہے، سردی میں کبھی کسی علاقے میں کھجور جو ہے وہ پکتی نہیں ہے۔ کھجوریں انتہائی شدید گرمی میں پکتی ہیں، ہلکی پھلکی گرمی میں بھی نہیں پکتی ہیں، جب تک تیز لو نہیں چلتی ہے، صحیح معنوں میں شدید گرمی نہیں آ جاتی، تب تک کھجوریں نہیں پکتی۔ تو لگتا یوں ہی ہے کہ یہ گرمی کا سیزن تھا جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور گرمی کا سیزن انگریزی مہینے کے اعتبار سے جون جولائی ان مہینوں میں آتا ہے، مئی میں آ جائے، مئی جون جولائی، یہ 3 مہینے جو ہے وہ شدید گرمی کے ہوتے ہیں، ان میں کھجور پکتی ہے۔ دسمبر کے مہینے میں تو کھجوریں گرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو ہے وہ معجزہ ظاہر کر دیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ظاہری طور پر جو ہے کھجوریں پکنے کا سیزن جو ہے وہ ہے۔ اور بعض سنا ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں ہوئی، تو لہٰذا یہ 25 دسمبر والی بات بھی جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ بہرحال 25 دسمبر کو وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے اور ان کی خوشی میں وہ عید مناتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، غرض ہمیں اس سے ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرسچین ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہماری فیکٹری کا مالک ہے کرسچین ہے، کبھی وہ ہمارا ملازم ہے، کبھی ہماری دکان اور شاپ کے اوپر وہ کام کرتا ہے، کبھی ہمارے گھر میں کوئی صفائی کرتا ہے، تو وہ کرسچین ہے، وہ عید مناتا ہے، تو ہم بھی اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ وہ ہماری عید کے اوپر ہمیں مبارکباد دیتا ہے تو ہم بھی مبارکباد دے دیں، وہ ہماری خوشی کے اوپر جو ہے وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے، دیتا ہے، ہم بھی اس کو مٹھائی دے دیں، وہ کیک کاٹ دیں تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹ دیں۔ تو کیا یہ اس طرح کرنا درست ہے؟ مسلمان کرتے ہیں،
رواداری میں، انسانیت کے ساتھ، چلو جی انسانوں کے ساتھ ہمدردی، خوشی میں خوشی کے، غم میں شریک ہو جانا چاہیے، خوشی کے موقع پہ شریک ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ان کی خوشی میں، اس خوشی میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے کام آ جانا اور بات ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک کتے کو پانی پلانے والا بندہ جو ہے وہ بخشا جا سکتا ہے، یا فاحشہ عورت بخشی جا سکتی ہے، تو ایک انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا انسان ضرور بخشا جا سکتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اسلام ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، تو لہٰذا عیسائی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، یہودی کے ساتھ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی بات ہے۔ لیکن اس خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہونا یہ کسی صورت میں مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوشی جو ہے وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تو مناتے ہی مناتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو کل 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے، اس کو زیب نہیں دیتا مجھے گالی دے۔ اور اس کی گالی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، مجھے گالی۔ تو عیسائی کل کے دن میں جو گزر گیا ہے اس میں اللہ کو گالی دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں مبارک ہو تجھے، ہم کہتے ہیں لاؤ میں بھی تیرا کیک کاٹتا ہوں، تو نے گالی دی ہے میرے رب کو، لاؤ میں بھی کیک کاٹتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ شرک کے ساتھ تعاون کرنا، شرک کی محفل میں شرکت کرنا، شرک کی جو ہے وہ سپورٹ کرنا، شرک کرنے والے کی خوشی میں جو ہے وہ شریک ہونا، یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ انسان کا اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہری طور پر لگتا یوں ہی ہے کہ ختم ہی ہو جاتا ہے، اس میں کچھ باقی نہیں رہتا، کہ انسان اللہ کو گالی دے رہا اور انسان اس کو مبارکباد دے رہا اور خوشی میں جو ہے وہ شریک ہو رہا۔ تو لہٰذا یہ 25 دسمبر کے دن جو ہم خوشیاں مناتے ہیں ان کے ساتھ مل کر، یا ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹتے ہیں، یا ان کو مٹھائیاں دیتے ہیں، یا ان کو تحائف دیتے ہیں، یا ان کے تحائف وصول کرتے ہیں، یہ مسلمان کے لیے کسی صورت میں بھی لائق نہیں ہے، اور اس محفل میں کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بلکہ ان کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو بولیے یہ کام نہ کیجیے، آپ اپنی خوشیاں منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہہ کر کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، قرآن مجید نے کہا، یہ کہیں نہ کہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ قرآن مجید نے کہا۔ تو لہٰذا یہ عیسیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ گالی دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اتہام دیتے ہیں۔ اس خوشی میں مسلمان کو کسی صورت میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ان کی مخالفت کرے اور ان کو سمجھائے کہ یہ نہ کریں، یہ کام نہ کریں، اور اس کام کے موقع پر ہم سے کسی قسم کی مدد طلب نہ کریں، ہم آپ کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرا کام جو ہے، یہ تو کل چلو گزر گیا، آئندہ کے لیے صحیح، اور آج بھی کل بھی ابھی سلسلہ ان کا جاری ہے۔ بہرحال دوسرا مسئلہ جو ہے وہ 31 دسمبر اور 1 جنوری کا ہوتا ہے۔ 31 دسمبر اور 1 جنوری کو لوگ جو ہے وہ پرانا سال ختم ہونے کی اور نئے سال کے شروع ہونے کی جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، راستہ ہدایت کا واضح ہو جانے کے بعد مومنے کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے پہ چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر کو جاتا ہے ادھر کو ہم بھیج دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کو جہنم میں جو ہے وہ ہم دھکیل دیں گے، وساعت مسیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دن منانا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انگریزی مہینوں کا تصور چلتا ہی نہیں تھا، تاریخ موجود تھی، اگرچہ چل رہی، بڑی پرانی چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس تاریخ کو تو یوز ہی نہیں کرتے تھے۔ جب انگریزی تاریخ کو آپ یوز ہی نہیں کرتے تھے تو کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے آپ نے جشن منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اگر یہ دن یہودی مناتے ہیں، عیسائی مناتے ہیں، مجوسی مناتے ہیں، ہندو مناتے ہیں، اور ہمارا اسلام نہیں مناتا ہے، پھر ہم مسلمان مناتے ہیں، تو ہمارا یہودیوں کے اندر سے شمار ہوگا، ہمارا عیسائیوں سے شمار ہوگا، مسلمانوں سے شمار نہیں ہوتا۔
نام عبداللہ رکھ لیں، نام خالد رکھ لیں، نام زید رکھ لیں، عبد الرحمن رکھ لیں، یہ نام رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں بن جاتا۔ عمل اگر کافروں والے ہیں تو کافروں سے کے اندر سے شمار ہوگا۔ حضرت انس کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں ایک صحابی آیا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں کی ہے، ہاں بس یہ ہے انا احب اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور کوئی قیامت کی تیاری توری میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انت مع من احببت، تو پھر جاؤ، تیرا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تو کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی، کبھی کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو کہا میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وہ بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ کہا مجھے امید ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے بھی ابو بکر، عمر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ أَعْمَالِي مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل جو ہیں ان کے عملوں جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان کا ساتھ دے دے گا۔ تو کم درجے والا محبت صحیح کی وجہ سے اعلیٰ درجے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ مل جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہے، نام عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہے، اور محبت یہودیوں سے کرتا ہے اور عیسائیوں سے کرتا ہے، مجوسیوں سے اور ہندوؤں سے کرتا ہے، انگریزوں سے کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ یہودیوں کے اندر سے شمار ہوگا۔ کل یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی دوڑ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی ترقی یافتہ بن جائیں، ہم بھی بڑے بن جائیں، تو بڑے بننا ہے تو پھر ان کے ساتھ ملنا پڑے گا، ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور قیامت کے دن مل جائیں گے۔ لہٰذا ان کی مشابہت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے تو دو ٹوک لفظ میں فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے جو پہلے لوگ ہیں تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ حذو النال بالنال، حذو القزۃ بالقزہ، جوتے کے بدلے جوتا، جوتے کے برابر برابر، جہاں پہ وہ پاؤں رکھیں گے تم بھی برابر برابر پاؤں رکھو گے، ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ تم چلو گے۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہود اور نصارہ، ان کی پیروی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں یہود اور نصارہ کی بات کر رہا ہوں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ اور آج ہے، آج مسلمانوں میں یہ بدبختی اور شقاوت جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ قبیح حرکتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو کہا ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ کن کی مشابہت کرتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، شام کا، فلسطین کا، کشمیر کا، یمن کا کیا حشر کر دیا ہے، مسلمانوں کا کیا تکہ بوٹی کر دیا، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کس نے نہیں کی ہے، سکولوں کالج کے اوپر بمباریاں کس نے نہیں کی ہیں، مسجدوں کے اوپر حملے کس نے نہیں کیے ہیں، بیماروں کے ہسپتال کس نے نہیں اڑا دیے، ایمبولینسیں کس نے نہیں اڑا دیں۔ ان لوگوں کی نکالی کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ قومیں ہیں جن کو انسانیت کا پتہ نہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں سے دشمنی کرو، کر لو، مسلمان بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے، تمہارا تو کتا مر جائے اس کے لیے جو ہے وہ بحری جہاز جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور ہوائی جہاز جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر ایمبولینسوں کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور مسلمان معصوم بچوں کے اوپر درندگی کرتے ہیں، تو تمہیں کوئی انسانیت سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کو ہم اچھے کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو امریکی اچھے ہیں، یہودی اچھے ہیں، بغیرت انسان ہیں، وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، جن کو آج ہم نے جو ہے وہ اچھا بنا رکھا ہے، اور ان کی نکالی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ آخری رات جب آتی ہے سال کی، تو اس وقت جو ہے وہ جو بےہودگی، بے حیائی، بے شرمی اور ڈھٹائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ کس سے مخفی ہے؟ شراب اور کباب کی محفلیں لگتی ہیں، بڑے یہاں ناسی چھوٹے چھوٹے محلوں میں تو آتش بازی چلو ہوتی صحیح، کچھ نہ کچھ رات پٹاخے چلاتے ہیں، کوئی فائرنگ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کلبوں میں چلے جائیں، کراچی، اسلام آباد، لاہور، بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو یورپ میں ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا جرم ہے جو یہاں پہ نہیں ہوتا؟
آپ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے، ایسی قومیں آئیں گی، يَسْتَحِلُّونَ الْحِيرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ یستحلون الحیرہ، زنا کو حلال کریں گے، اور ریشمی لباس کو اپنے لیے حلال کریں گے، اور شراب کو اپنے لیے حلال کریں گے، اور باجے گاجے اور موسیقی کی آلات جو ہیں ان کو اپنے لیے حلال کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ والمعازف، گانے بجانے کے آلات موسیقی، ڈھول تماشا باجا جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کو وہ اپنے لیے حلال کریں گے، اور نام کہیں گے کہ یہ روح کی زندگی ہے، روح کی حلاوت ہے، اس سے جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اس سے یہ ملتا ہے۔ شراب جو ہے نہیں، شراب نہیں ہے، یہ کچھ اور مشروب ہے، اس کو مشروب کا نام دے دیتے ہیں، اور زنا کو جو ہے وہ لائف سٹائل کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی کا معیار ہے، اعلیٰ زندگی گزاریے، آپ کہاں پیچھے بھاگے پھرتے ہیں؟ آئیے زندگی کا کچھ اور نمونہ جو ہے وہ دیکھیے، یہ نام دے کر جو ہے وہ حلال کریں گے۔ اور آج یہ یورپ میں نہیں، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی نہیں، پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ پوچھئے بڑے بڑے تاجروں سے، یہ لاہور اور اسلام آباد میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ بزنس کا تو بہانہ ہوتا ہے، اور باقی کچھ جو ہے وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ مساج سینٹر کہاں پہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ پاکستان میں بنے ہوئے، امریکہ میں نہیں ہے۔ مسلمان چلاتے ہیں مساج سینٹروں کو، اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور کچھ بتلانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اس رات میں خاص طور پہ ایسی محافل کا جو ہے وہ انعقاد ہوتا ہے، اس خوشی کو مناتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ اور پھر میں نے بتلایا کہ سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قمری سال، یہ انگریزی سال جو ہے ان کو شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کون سا سال آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا، کب ختم ہو رہا ہے کب نہیں ختم ہو رہا۔ اور اسلامی سال بھی شروع ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا، کسی صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے کہ سال کے اختتام کے اوپر انہوں نے کچھ کیا ہو۔ ذی الحجہ ختم ہوتا ہے، محرم شروع ہوتا ہے، محرم سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا ہے، کبھی کسی نے محرم کی یکم محرم کو کچھ نہیں منایا، کسی نے جو ہے وہ 30 ذی الحجہ یا 29 ذی الحجہ جب آتی ہے کبھی کسی نے کچھ نہیں منایا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دے، پوری تاریخ اٹھا کر دے، کوئی مثال ملتی ہو ذرہ برابر ملتی ہو، یہ من یشاقق الرسول نہیں ہے، واضح طور پر رسول کی مخالفت نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے کافروں کے راستے کی پیروی نہیں ہے، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے وَنُصْلِهِ جہنم، ہم ان کو جہنم کا ٹھکانہ دیں گے؟ یعنی ثبوت ہی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سال کے اختتام پہ، سال کے آغاز میں جو ہے وہ کچھ کیا ہو۔ پھر یہ کس نے کہا سال کا اختتام اور سال کا آغاز جو ہے وہ زندگی کے لیے خیر اور برکت کا جو ہے وہ باعث ہوتا ہے؟ سال تو بہت دیر کے بعد ہے، کیا ہر بندہ سال کے بعد مرتا ہے؟ یعنی 31 دسمبر آتی ہے تو پھر مر جاتا ہے، 1 جنوری آتی ہے تو جی پڑتا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں نومبر میں مرتے ہیں، اکتوبر میں مرتے ہیں، کتنے لوگ اس دن معافی کیوں نہیں مانگتے؟ جنوری فروری مارچ اپریل مہینے میں کسی میں کوئی بندہ نہیں مرتا۔ یہ ہم جو ہے وہ میسج بھیجنا شروع کر دیں کہ سال کا اختتام ہے، معافیاں کر دو جی، فلاں کو معاف کر دو جی، بخشے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں جو واٹس ایپ کے اوپر بڑے بچے کلمات جی بھیجو جی بھیجو جی بھیجو۔ یہ کس کی سنت ہے؟ وہ 31 دسمبر کو مر جانا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، 29 کو مرنا ہے، 30 کو مرنا ہے، اس سے پہلے مر جانا ہے، اس کے بعد مرنا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سال کا اختتام تو بہت دیر کے بعد میں نے بتلایا ہوتا ہے، مہینے کا اختتام نہیں ہوتا۔ وہ مہینے کا اختتام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت ہم کب معافیاں کرتے ہیں؟ 29 تاریخ 30 تاریخ یا 31 تاریخ نہیں آتی، اگلا مہینہ شروع ہونے لگا، اللہ خیر و عافیت کا مہینہ شروع کرے، وار کے دیتے ہیں، چلو مہینہ نسی ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامی دنوں میں جمعے سے جو ہے وہ آخری جمعے سے شروع کر لیں یا جمعے کو آخری بنا لیں، ہفتے کے دن سے آغاز ہوتا ہے، تو جمعہ جب ختم ہوتا ہے پھر معافیاں کرتے ہیں، ہفتے کے دن پھر نیا آغاز شروع کرتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑیے، دن اور رات کا سسٹم ہے، رات اور دن جو ہے وہ آتے اور جاتے ہیں۔ رات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، انسان مر جاتا ہے ایک طرح کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، مجھے زندہ کیا دوبارہ مارنے کے بعد۔ کتنے لوگ ہیں سوئے سوئے فوت ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کبھی رات کو کسی نے معافی مانگی ہے؟ رات ہونے لگی ہے، میری رات شاید آخری رات نہ ہو،
یہ 31 دسمبر کو تو شاید آخری رات نہ ہو، سال ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیا سال بہترین شروع کر دے، اور راتیں ختم نہیں ہو رہی، دن کا آغاز نہیں ہو رہا. دن کا آغاز نئی امیدیں ہر روز لے کر آتا ہے. اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آتا کہ آج میں نماز ہی پڑھ لوں، صبح صبح اٹھ کر جو ہے تلاوت ہی کر لوں. یہ نیا دن کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا باعث بنا دے. وہ ہماری تو دن نہیں، ایک ایک سانس نئی زندگی کا آغاز ہے. اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا کوئی پتہ نہیں، لیکن انسان کو یقین نہیں آتا جب تک جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ نہیں چلا جاتا. وہاں جاتا ہے تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں اگلی سانس آنی کہ نہیں آنی. اس سے پہلے جو انسان کہتا نہیں ابھی بڑی زندگی. ہاں جب 31 دسمبر آ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ کر لو. اور یہ کس نے کہا 31 دسمبر 1 جنوری؟ یہ ہماری تاریخ میں، اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. اسلام میں وجود ہے تو یہ کہا گیا ہے اے اللہ کے بندے دنیا میں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں آئے ہو تو ایسے رہو جیسے اجنبی آدمی ہے، کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں، یا مسافر ہے، ابھی یہاں پہ رکا اور آگے چلے جانا ہے. مسافر آدمی گاڑی میں جا رہا ہے، 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے گاڑی رکی ہے تو وہ اتر کر جو ہے وہ کرکٹ کا میچ دیکھنا شروع کر دے گا. ہاکی کا میچ لگا پہلے میں دیکھ لوں پھر میں آگے جاتا ہوں. تماشا لگا ہوا کتے اور بلی کی لڑائی ہو رہی میں کھڑا ہو کر دیکھ لوں ذرا. نہیں، وہ عابر و سبیل مسافر ہے، جاتے جاتے شیشے سے نظر پڑ گئی وہ گئی گاڑی وہ گئی. یہ مسافر ہے. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کر لو تو شام ہونے کا انتظار نہ کرنا. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی. تو لہٰذا یہ 31 دسمبر کے دن جو ہے وہ خوشیاں منانا اور جو ہے وہ رات کو پٹاخے چلانا اور بےہودگی اور بے حیائی جو بھی کام کیے سارے غلط ہیں. اگر اس میں صرف خوشی ہی ہو تب بھی غلط ہے. بے حیائی کے کام تو علیحدہ وہ ناجائز ہے ہی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کو دعوت دینا ہے ہی ہے. اگر خالی خوشی ہو تو یہ بھی بدعت ہے اور مشرکین کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے. اس کے اوپر بھی مسلمانوں کی پکڑ ہو جائے گی، وہ بھی عذاب کا ذریعہ بن جائے گی. آج وہ قومیں بھوکے بھیڑیے کی طرح مسلمانوں کے اوپر ٹوٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار کھڑی ہیں، اور مسلمان ہیں کہ انہی کی طرح جو ہے وہ بے حیائی کو رواج دینے کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہے وہی کام کر رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے فلسطین میں فرشتے نہیں اترتے مدد کے لیے. وہ کیسے بچوں کو ذبح کیے جا رہے ہیں، مدد کے لیے فرشتے نہیں اترتے. کتنے ہی لوگ ہیں دین والوں پہ بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور مولویوں کو بڑے اعتراضات کریں، مولوی صاحب آپ بڑی حدیثیں سناتے ہیں اور بڑی آیتیں سناتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں. یہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ انگریز یہودی عیسائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں، قرآن مجید کو جلاتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں. عذاب کیوں نہیں نازل ہوتے؟ پہلے اپنی کرتوتوں سے دیکھو. فرشتے کہاں پہ اتریں گے؟ کیوں عذاب لے کر اتریں گے؟ آپ کے اپنے کرتوت درست ہیں. مسلمانوں کی اپنی حالت میں نے بتلایا کہ یورپ کے کلب یہاں پاکستان کے کلب میں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، لاہور میں موجود ہیں، کراچی میں موجود ہیں، اور وہ کچھ ہوتا ہے والعیاذ باللہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا. روح کہاں پڑتی ہے؟ تو یہاں پہ فرشتے آئیں گے اور دشمنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا. عذاب پہلے تو مسلمانوں پہ نازل ہونا چاہیے، پھر ادھر نازل ہوگا. تو اس لیے رحمت کے فرشتے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کی طرف. پہلے وہ بدر والے بندے تو پیدا کر، اس وقت پھر آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں گے. قربانیاں دینے والے انسان اور اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والے انسان وہ لاؤ تو صحیح. دین کے لیے نذرانے دینے والے لوگ لاؤ تو صحیح، کہ سب سے آگے جو ہے وہ میرا دین مقدم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، بغض ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر. مجھے فلاں چیز سے محبت ہے، کیوں محبت ہے؟ میرا اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرا رسول جو ہے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چیز ہے، چاہے وہ کلمہ ہے، چاہے وہ کوئی عمل ہے، فعل ہے، جو بھی چیز ہے. کیوں؟ میرے اللہ کو یہ پسند ہے، میرے رسول کو یہ پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہے کوئی ایسا بندہ؟ سچائی میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رسول کو پسند ہے، ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. میں سچ سے محبت کرتا ہوں، آپ محبت کرتے ہیں، میں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال لوں، آپ بھی ڈال لیجئے، دیکھ لیتے ہیں کون ہے.
آسمان سے فرشتے نہیں آتے۔ ایمان کو تو پہلے مکمل کیجیے، احب للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت تو کیجیے، پھر آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں گے۔ وابغض للہ، اللہ کے رسول اور اللہ نے جس چیز سے نفرت کی اس کو متنفر ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے نفرت کر کے دے دو، تو دیکھو آسمان سے فرشتے کیسے اترتے ہیں، آ جائیں گے، آج بھی مدد آ جائے گی، لیکن نفرت تو ہے ہی نہیں۔ باجے بھی ہم بجا لیتے ہیں، گانا بھی ہم چلا لیتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں، فلم بھی دیکھ لیتے ہیں، ننگی فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز بھی کھا جاتے ہیں، سود بھی کھا جاتے ہیں، رشوت بھی کھا جاتے ہیں، جائیدادوں پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں، ظلم بھی کر لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، تو بغض کہاں ہے؟ کس چیز سے بغض ہے؟ ان تمام چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے، تمام چیزوں سے اللہ کے رسول کو نفرت ہے۔ ہماری نفرت ہے؟ کہا ایمان کو مکمل کرنا ہے تو ان چیزوں سے نفرت کیجئے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ نفرت کی ہے۔ وَعَاطَ لِلَّهِ، پیسہ خرچ کرتا ہے وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ اللہ کو پسند ہے، اور جگہ پہ خرچ نہیں کرتا۔ میرے اللہ نے ڈیک خریدنے کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ کو پسند نہیں ہے، خاص طور پہ وہ ڈیک جو گانے بجانے کے لیے خریدے جاتے، VCR کے لیے خریدے جاتے، پیسے لگائے جاتے، ڈش خریدی جاتی ہے، موبائل اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، اس کی تصویریں بڑی اچھی ہیں، اس کی ویڈیو بڑی اچھی چلتی ہے، اس کے اندر فلمیں بڑی شاندار چلتی ہیں، LCD فلاں جو ہے وہ بڑی شاندار، اس میں فلم دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ آتا للہ، دیتا ہے وہاں پہ پیسے جہاں پہ اللہ کی رضا مقصود ہے، وہاں پہ پیسے نہیں دیتا۔ منع للہ، وہاں پہ پیسے دینے سے رک جاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، پیسے روکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رک جاتا ہے۔ کہا یہ کام کرو، آسمان سے فرشتے جو ہے وہ اتر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت دو باتیں بہت ضروری تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس سلسلے میں بہت ساری بات کی جا سکتی ہے۔ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ سال کا آغاز ہونے والا ہے، ٹھیک ہے چلو کہہ لو آپ کے بقول، ہمارا تو انگریزی سال نہیں ہے، اصل میں تو قمری چاند کا سال ہے، چاند کا بھی اعتبار کرو، کبھی چاند کی بھی خوشیاں منائی، چاند کا بھی اعتبار کر لو، انگریزی کا بھی اعتبار کر لو، مہینوں کا بھی اعتبار کر لو، دنوں کا بھی اعتبار کر لو، چلو گھنٹوں اور منٹوں کی بات چھوڑ دو، سانسوں کی بھی بات چھوڑ دو، کم از کم دنوں پہ تو آ جاؤ، دنوں کا اعتبار کرو، مہینے کا اعتبار کرو، ہفتے کا اور مہینے کا اور سال کا کر لو، انگریزی کا بھی اور چاند کا بھی۔ کیا کرو؟ ایک تاجر، اس کا جب ایک سیزن ختم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جشن مناتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے کہ میں نے کاروبار اپنا اس سیزن میں کر لیا، میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، میں نے کتنے پیسے لگائے تھے، کتنی آمدن ہوئی، کتنا خسارہ ہوا، کتنا پرافٹ ہوا، کہاں کہاں میرے پیسے گئے، کہاں سے واپس آنے والے ہیں۔ آخری دن جو ہے وہ گرائی کا دن ہوتا ہے، کہاں کہاں سے پیسے لینے، لے کر آؤ پیسے۔ اگر مگر میں ناکام ہو جاؤں گا، وہ خوشیاں نہیں مناتا آخری دن میں، وہ آخری دن میں اپنا حساب کتاب پورا کرتا ہے۔ تو اپنا حساب کتاب کیجئے، ایک دن کے اختتام پہ بھی کر لیجئے، ہفتے کے اختتام پہ بھی کر لیجئے، مہینے کے اختتام پہ بھی کیجئے، سال کے اختتام پہ بھی کیجئے، انگریزی سے سال کے اور چاند کے سال کے پر دونوں پہ کیجئے کہ میری زندگی کا ایک سال اور گزر گیا، میں نے اس سال میں کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی، کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا ناراض کیا۔ اگر میری ابھی موت آ گئی تو میں کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گا؟ اگر مجھے اچانک موت آ جائے تو میرے عمل ایسے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ فبہا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کامیاب نہیں ہوں گا، بہت سارے کام ہیں جو محل نظر ہیں، تو مجھے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے مجھے موقع دے دیا، یہ دن طلوع ہو گیا ہے، نئے دن کا آغاز ہو گیا، پتہ نہیں اگلا دن آنا کہ نہیں آنا، پتہ نہیں یہ دن بھی پورا ہونا کہ نہیں ہونا، لیکن جو سانسیں مل گئی ہیں اس کو غنیمت جانوں اور اپنے ماضی کے اندر کیے ہوئے جو خسارے والے کام تھے ان کو درست کر لوں اور میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ سال کا اختتام جو ہے وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، یہ تو نصیحت موجود ہے، یہ تو لے لینی چاہیے، لیکن جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ تباہی اور بربادی پہلے بھی موجود ہے اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر آخرت بھی تباہ ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے ان کاموں سے اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، دوست احباب کو بھی جہاں جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے پہنچائیے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ ضروری نہیں میں نہیں کرتا تو میں کہوں چلو میں تو نہیں کرتا جی میں بچ گیا جی، نہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار جہاں جہاں کو کرنے والے وہاں تک آواز پہنچا دیجیے۔ یہ کام غلط ہے، اپنی عاقبت کو سنوار لو، اپنی عاقبت تباہ نہ کرو، اپنی دنیا تباہ نہ کرو۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بچے شور شرابہ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک پہیے پہ گاڑی چلا لیتے ہیں، فائرنگ کر لیتے ہیں، لیکن فائر ایک ہی لگتا ہے،
جب لگ جاتا ہے تو دوبارہ بندہ واپس نہیں آتا. گاڑی جب الٹ جاتی ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں یا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دوبارہ پھر چانس نہیں ملتے. وہ 20 دفعہ پہیہ ایک دو اٹھا کے چلا لیتا گاڑی، لیکن جب وہ گر جاتی ہے تو ایک ہی دفعہ گر، اس وقت کچھ نہیں بچتا، اس وقت بھی کچھ نہیں بچتا. تو اس لیے جو ہے یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی ان سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں تک ہم یہ حق کی آواز پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ پہنچائیں، تاکہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب سارے اس بے حیائی سے، بغیرتی سے اور تباہی اور بربادی کے سامان سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.